کو نبوت کا تاج پہنایا گیا، اس وقت مکہ کی سرزمین پر 5 قسم کے مذہبی فرقے موجود تھے۔ ان میں جو سب سے بڑا فرقہ تھا افرادی قوت کے اعتبار سے، وہ مشرکین مکہ تھے، جو اپنی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے تھے۔ ان کے بعد جو فرقہ تھا وہ یہودیوں کا تھا، اور یہودی اپنے دین کی تشہیر میں مصروف رہتے تھے۔ جیسے آج کل ہمارے ہاں جلسے ہوتے ہیں، جلوس ہوتے ہیں، ایسے ہی یہودی بھی جلسے کیا کرتے تھے اور مشرکین مکہ ان کی مجلسوں میں جایا کرتے تھے، اور یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے واقعات کو بیان کیا کرتے تھے۔ اس لیے مشرکین مکہ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے واقعات سے کافی واقفیت تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ نہ کچھ حالات بھی آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ تیسرا مذہبی گروہ عیسائیوں کا تھا، اور چوتھا مذہبی گروہ صابئین کا تھا۔ صابئین ایک فرقہ تھا جو اللہ کو بھی مانتے تھے، نبی کو بھی مانتے تھے، کتاب کو بھی مانتے تھے جو اللہ کی کتاب آئی ہے، نماز بھی پڑھتے تھے، پر صرف ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ اللہ کو بھی مانتے تھے، نبی کو بھی مانتے تھے، کتاب کو بھی مانتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، پر صرف ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ جیسے آج ہمارے یہاں کچھ لوگ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، پر قبروں کے سامنے بھی سجدے کرتے ہیں، قبروں کی زیارتیں اور طواف بھی کرتے ہیں، ان کے نام کے نظر و نیاز بھی لیتے ہیں۔ یہ صابئین کا فرقہ تھا۔ اور 5واں فرقہ جو تھا وہ مجوسیوں کا تھا، آگ پرست۔ تو خیر، اللہ نے مشرکین مکہ کو سمجھانے کے لیے واقعہ کس کا ذکر کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا، کہ تمہیں میرے ان پیغمبروں سے کافی حد تک واقفیت ہے، یہود و نصارہ سے تم سنتے چلے آئے ہو۔ یہودی کثرت سے بیان کیا کرتے تھے، تو اللہ نے مشرکین مکہ کی رہنمائی کرتے ہوئے کہ تم سمجھ جاؤ سمجھ جاؤ سمجھ جاؤ، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا واقعہ اس مقام پر ذکر کیا۔ فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو بِآيَاتِنَا، اپنی نشانیوں کے ساتھ، وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور کھلی سند کے ساتھ، کھلی سند کے ساتھ۔ مبین کا معنی کھلی، سلطان کا معنی سند۔ کتنی نشانیاں تھیں؟ 9 نشانیوں کا تذکرہ کیا ہے قرآن نے۔ ایک نشانی ید بیضاء والی، ہاتھ بغل سے نکالتے ہیں تو سورج سے زیادہ چمک جاتا ہے۔ اور دوسری نشانی عصا کی ہے، اپنا ڈنڈا ڈالا تو کیا بن گیا؟ سانپ بن گیا۔ 7 نشانیاں اور ہیں۔
سلطان مبین واضح سند کے ساتھ بھیجا۔ فرعون نے، قارون نے، حامان نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ بڑا جادوگر کہا۔ 70,000 جادوگر بلائے گئے، ہر ایک جادوگر نے ایک رسی اور ایک لاٹھی میدان میں پھینکی تو 1,44,000 سانپ نظر آنے لگے۔ فرعون زندہ باد کے نعرے لگ رہے، فرعون، قارون، حامان میدان کے ایک کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ خلقت کتنی ہوگی؟ 72,000 تو صرف جادوگر تھے، اور موسیٰ علیہ السلام میں، ہارون علیہ السلام میں 2-4 ساتھی اور ہیں، پھٹے پرانے کپڑے لگے ہوئے ہیں۔ عجیب صورتحال ہے۔ خالق ارض و سما نے فرمایا پیغمبر ڈرنا نہیں ہے، اپنا عصا ڈالو۔ جب ڈالا نا تو وہ اژدہا 1,44,000 سانپ جو نظر آ رہے تھے انہیں ایسے کھانے لگا جیسے مرغی دانے چگتی ہے، اور 72,000 جو جادوگر ہیں فوراً سجدے میں گر گئے اور کیا کہنے لگے؟ آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم ایمان لے کر آئے ہارون اور موسیٰ کے رب پر۔ اس نے کہا میری اجازت کے بغیر، تیری اجازت کے بغیر لے آئے، اب تو جو کرنا چاہتا ہے وہ کر گزر۔ عجیب صورتحال کی، اتنی واضح سند کے ساتھ ہم نے بھیجا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ فرعون بھی حضرت موسیٰ کا کلمہ پڑھ لیتا اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لیتا۔ فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ، اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو بِآیاتِنَا، اپنی نشانیوں کے ساتھ، وَسُلْطَانٍ مُبِینٍ، اور واضح سند کے ساتھ کس کی طرف بھیجا؟ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ، تینوں کا نام قرآن نے ذکر کیا۔ اللہ نے فرمایا ہم نے حضرت موسیٰ کو نشانیوں کے ساتھ فرعون کی طرف بھیجا، وہامان، اور حامان کی طرف جو اس کا وزیر تھا، وقارون، اور قارون کی طرف بھیجا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچے کا لڑکا تھا، ظاہری طور پر کلمہ پڑھتا تھا موسیٰ علیہ السلام کا، لیکن اندرون خانہ یہ منافق آدمی تھا۔ وقالوا، ان تینوں نے کہا، ساحر کذاب، ساحر کذاب، یہ بہت بڑا جادوگر اور جھوٹا ہے، بہت بڑا جادوگر اور جھوٹا ہے۔ تینوں نے کہا نعوذ باللہ۔ کاذب جھوٹے کو کہتے، اور کذاب یہ مبالغے کا چیز ہے، بہت بڑا جھوٹا ہے۔ فلما جاءهم بالحق من عندنا، بس جب ہماری طرف سے حق آ گیا، بس جب آ گیا ان کے پاس بالحق کے حق، من عندنا، ہماری طرف سے، قالوا، فرعون کہنے لگا، اقتلوا ابناء الذین آمنوا معه، قتل کر دو ان لوگوں کے بیٹوں کو، آمنوا معه، جو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون پر ایمان لے کر آگے ہیں۔ اس نے حکم دے دیا کہ جو مرد حضرت موسیٰ پر ایمان لے کر آئے ہیں ان کی نسل کو ختم کر دو۔ یہ دوسری مرتبہ حکم تھا۔ پہلی مرتبہ تو اس وقت اس نے حکم دیا تھا جب نجومیوں نے کہا تھا کہ تیری سلطنت میں بنی اسرائیل کے اندر ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری حکومت کے زوال کا سبب بنے گا۔ تو شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے لکھا، اس وقت فرعون نے 12,000 بچوں کو قتل کروا دیا اور 90,000 حمل اس نے پیٹوں میں ضائع کروایا۔ اور اب دوسری مرتبہ اس نے حکم دیا کہ جب جادوگر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آگے، کہنے لگا، فَلَمَّا جَاءَهُم
بالحق، بس جب آ گیا ان کے پاس حق من عندنا ہماری طرف سے، قالوا اقتلوا ابناء الذين آمنوا معه، کہنے لگا قتل کر دو ان لوگوں کے بیٹوں کو جو ایمان لے کر آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، واستحيوا نساءهم، اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دو، ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دو، وما كيد الكافرين الا في ضلال، اللہ نے فرمایا نہیں ہے کافروں کی تدبیر الا فی ضلال، مگر گمراہی میں۔ کیا تدبیر ہے؟ آج موسیٰ علیہ السلام کے خلاف اور موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کے خلاف یہ تدبیر کر رہا ہے۔ خالق ارض و سما فرماتے ہیں اسے یہ نہیں پتا تھا کہ میں خود اور میری جو مملکت ہے اور میری جو فوج ہے یہ دریائے کلثم میں تباہ و برباد ہو جائے گی۔ کنواں تو کھنا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے چاہنے والوں کے لیے، خالق ارض و سما نے دریائے کلثم میں خود ہی غرق کر دیا۔ وقال فرعون، اور کافرون نے ذرونی، مجھے چھوڑ دو۔ یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں پارلیمنٹ کے اندر۔ وقال فرعون، اور کہا فرعون نے ذرونی، مجھے چھوڑ دو، اقتل موسیٰ، میں موسیٰ کو قتل کرنے والا ہوں، مجھے موسیٰ کو قتل کرنے دو، وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، اور چاہیے کہ موسیٰ پکارے اپنے رب کو، چاہیے کہ موسیٰ پکارے اپنے رب، مجھے موسیٰ کو قتل کرنے دو۔ فرعون کہہ رہا ہے وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، اور چاہیے کہ یہ پکارے اپنے رب کو۔ یہ اس نے پارلیمنٹ میں بات کہی، اور ملک میں عموماً دو ذہنوں کے لوگ رہتے ہیں، یا تو مذہبی ذہن کے لوگ رہتے ہیں اور یا سیاسی ذہن کے لوگ رہتے ہیں۔ فرعون نے دونوں کے دماغوں کو قابو کرنے کے لیے دو باتیں کہی۔ جو مذہبی ذہن رکھنے والے تھے انہیں یہ کہا کہ یہ تمہارے دین کو بدلنا چاہتا ہے، لہذا اس لیے میں موسیٰ کو قتل کر رہا ہوں، یہ تمہارے دین کو بدل رہا ہے، تاکہ ان کی بھی حمایتیں اس کے ساتھ ہو جائیں۔ اور سیاسی لوگ جو ہوتے ہیں ان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ ملک کے اندر امن رہے، ہمارا کام چلتا رہے، اور ان کو راضی رکھنے کے لیے کہنے لگا کہ یہ زمین میں فساد کرنے والا ہے، اس لیے میں اسے قتل کرتا ہوں۔ فرمایا انی اخاف، بے شک میں ڈرتا ہوں، ان یبدل دینکم، یہ کہ تبدیل کر دے گا تمہارے دین کو۔ یہ مذہبی ذہن رکھنے والے لوگوں کے لیے کہا، اور سیاسی ذہن رکھنے والے لوگوں کو کیا کہا؟ او ان یظہر فی الارض الفساد، یا یہ کہ ظاہر کر دے گا یہ زمین میں فساد۔ وقال موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انی عذت بربی، بے شک میں اپنے رب کی پناہ چاہتا ہوں، وربکم، اور تمہارے رب کی، میں اپنے رب کی اور تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں، من کل متکبر، ہر تکبر کرنے والے سے، لا یؤمن بیوم الحساب، جو نہیں ایمان لے کر آتا حساب والے دن پر۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم، جب فرعون نے یہ باتیں کی تو اس مجلس کے اندر فرعون کے چچے کا لڑکا ہے جس کا نام ہے حضرت حزقیل، اور قرآن نے کہا کہ حضرت حزقیل نے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا ہوا تھا، پر اس نے اپنے ایمان کو حکمت عملی کے تحت چھپائے ہوئے تھا۔ اس کا ایمان کسی پر واضح نہیں تھا کہ حضرت حزقیل کسی پر ایمان لے کر آگے ہے۔ یہ پارلیمنٹ کا رکن تھا، اور جب فرعون نے ایسی گفتگو کی کہ ضروری مجھے چھوڑ دو، میں موسیٰ کو قتل کرنے والا ہوں، حضرت حزقیل کہتے ہیں
اب میرے لیے بڑی امتحان کی گھڑی تھی. ایک طرف تو اللہ کے پیغمبر ہیں، دوسری طرف میرے چچے کا لڑکا ہے. اب یہ ظلم کر رہا ہے تو مجھے اسے بتانا چاہیے کہ یہ جو تو باتیں کر رہا ہے، جو تیرا ذہن ہے، یہ بڑا خراب ذہن ہے، یہ تجھے گمراہی کے گڑھے کے اندر پھینک دے گا. لہذا اپنے چچا زاد بھائی کی رہنمائی کرتے ہوئے، اپنے دل میں اس کے لیے بہتری سوچتے ہوئے، حضرت حزقیل نے کہا تو اس شخص کو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہے جس کا جرم صرف یہ ہے کہ وہ کہتا ہے میرا رب صرف اللہ ہی ہے، میرا رب صرف اللہ ہی ہے، اور پھر تیرے سامنے خالق ارض و سما کی طرف سے دلائل اور نشانیوں کے انبار بھی ڈال دیے. فرض کر اگر وہ نعوذ باللہ فرض کر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ اسی کے اوپر پڑے گا، اور اگر وہ سچا ہے اور یقیناً حضرت موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں تو پھر یاد رکھ اگر وہ سچے ہیں تو جو وہ کہہ رہے ہیں کہ خالق ارض و سما کا عذاب آ جائے گا تو اس عذاب سے پھر تو کبھی بچ نہیں سکتا، اس عذاب سے کبھی بچ نہیں سکتا. پارلیمنٹ کے اندر کھڑا ہو گیا مرد مومن، اپنے چچا زاد بھائی فرعون کی ہمدردی کرتے ہوئے کہ اسے میں ظلم سے بچاؤں، اور دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام مظلوم ہے، مظلوم کی مدد بھی کرنی ہے اور ظالم کی مدد بھی کرنی ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالم کی مدد بھی کرو اور مظلوم کی مدد بھی کرو. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے پیغمبر مظلوم کی مدد تو سمجھ آتی ہے، ظالم کی مدد کیسے کریں؟ فرمایا وہ جو ظلم کر رہا ہے اس کو ظلم کرنے سے بچا دو، کہ ظلم نہ کر، دنیا کی سزا سے بھی بچ جائے گا اور آخرت کی سزا سے بھی بچ جائے گا. لہذا ظالم کی مدد اس طریقے سے کرو کہ اسے روک دو کہ بھائی یہ ظلم نہ کر، یہ ظلم نہ کر. جب رک جائے گا تو دنیا کی سزا سے بھی بچ جائے گا، آخرت کی سزا سے بھی بچ جائے گا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک قبر سے ہوا. آپ اس قبر کے اوپر کھڑے ہو گئے، آپ کا رنگ فق ہو گیا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے پیغمبر کیا ہوا؟ فرمایا اس قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے، اس قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے. پوچھا حضرت کس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے؟ فرمایا ایک مظلوم نے اسے اپنی مدد کے لیے پکارا تھا اور یہ اس کی مدد کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا تھا اور ظلم بھی اس کے سامنے ہو رہا تھا، پر اس کے کان میں جوں بھی نہیں رہیں گی. یہ چل پڑا، مظلوم کی پکار کو اس نے اپنے دل میں اور اپنے کانوں میں جگہ نہیں دی، اس وجہ سے اسے قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے. تو حضرت حزقیل نے کہا کہ میں اپنے بھائی کو بھی بچاؤں ظلم کرنے سے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو مظلوم ہیں ان کی مدد کے لیے بھی میں اس کے سامنے کھڑا ہو جاؤں. تو حضرت حزقیل نے دونوں کی مدد کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا، پر فرعون نے حضرت حزقیل کی بات کو نہ مانا، بلکہ لوگوں کو کہنے لگا بات وہی ہے جو میں کر رہا ہوں، بات وہی ہے جو میں کر رہا ہوں، اور یہی بات اصل میں تمہاری بھلائی کے لیے جو میں نے سوچی ہے، کہ یہ تمہارے دین کو بدل دے گا، اور اگر میں اسے قتل نہیں کرتا تو یہ زمین کے اندر فساد فی الارض کر دے گا. فرمایا وقال رجل مؤمن، اور کہا ایک مرد مومن نے، اس مرد مومن کا نام کیا تھا؟ حزقیل. من آل فرعون، جو آل فرعون سے تھا، یعنی فرعون کے چچے کا لڑکا تھا. یکتم ایمانہ، جس نے چھپائے ہوئے تھا اپنے ایمان کو. اتقتلون رجلا، کیا تو قتل کر رہا ہے؟ اس مرد مومن نے کھڑے ہو کر کہا اتقتلون رجلا، کیا تو قتل کر رہا ہے کیسے مرد کو؟ ان یقول ربی اللہ، جو صرف
یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہی ہے. وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ، اور تحقیق لے کر آئے تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح نشانیاں، واضح معجزات لے کر آیا ہے. وَإِن يَكُ كَاذِبًا، اگر وہ جھوٹا ہے، فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ، بس اس کا جھوٹ اسی پر ہوگا نا، تمہیں نہیں پکڑا جائے گا، خود اللہ اس کو بدلہ دے دے گا. جیسے قادیانی کہتے ہیں کہ مرزا جھوٹا نہیں تھا. جی وہ جھوٹا نہیں تھا. بھائی کیوں نہیں جھوٹا تھا؟ اگر اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا تو اللہ نے اسے پکڑا کیوں نہیں ہے؟ بھائی پکڑنے کے ساتھ کچھ ٹھیک تو نہیں ہوتے. جب اس نے واضح طور پر نبوت کا دعویٰ کر لیا تھا تو اللہ نے اسے ایسے پکڑا کہ اس کی موت کدھر ہوئی تھی؟ باتھ روم کے اندر موت ہوئی. وہ دوسرا باتھ روم تھا. اور قانون کیا ہے؟ قانون اللہ کا کیا ہے؟ سچے نبی جس جگہ پر فوت ہوتے ہیں اسی جگہ پر ان کی قبر ہوتی ہے. اسی جگہ پر امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو صحابہ کرام کی طرف سے مختلف آراء آئے کہ آپ کی تدفین کہاں کی جائے. کسی نے کہا احد کے دامن میں جہاں حضرت حمزہ ہیں. کسی نے کہا جدھر آپ کے بیٹے ہیں حضرت ابراہیم ادھر کی جائے. کسی نے کہا جہاں آپ کے بھائی ہیں حضرت عثمان بن مظعون ادھر کی جائے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے ان کانوں سے سنا ہے امام الانبیاء کو فرماتے ہوئے، انہوں نے فرمایا کہ نبی کی تدفین اسی جگہ ہوتی ہے جہاں نبی کا سانس نکلتا ہے، جہاں نبی کی روح قبض ہوتی ہے. تو لہذا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کے اندر آپ کی وفات ہوئی ہے، یہاں ہی آپ کی قبر ہوگی. تو مرزے کی وفات کدھر ہوئی تھی؟ اس باتھ روم خانے میں. اور یہ مرا کس مرض سے تھا؟ ہیضے کی مرض سے مرا تھا، ہیضے کی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہیضہ اور طاعون یہ اللہ کے عذابوں میں تھے، یہ اللہ کے عذابوں میں تھے. تو مرد مومن نے بھی کہا کہ اگر کوئی جھوٹا ہے تو خود ہی اللہ اس کو پکڑ لے گا، تمہیں رد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر سچا ہے تو اس کی بات مانو. فرمایا وَإِن يَكُ كَاذِبًا، اگر وہ جھوٹا ہے فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ، بس اس کا جھوٹ اسی پر ہے. وَإِن يَكُ صَادِقًا، اور اگر وہ سچا ہے يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي، پہنچے گا تمہیں بعض وہ، یہاں قرآن نے بعض کا لفظ ذکر کیا، یعنی بعض وہ يَعِدُكُمْ جس کا تمہارے ساتھ اس نے وعدہ کیا ہے، یعنی عذاب. مطلب یہ کہ جو دنیا میں عذاب آئے گا یہ آخرت کے عذاب کا ایک جز ہوگا، پورا عذاب نہیں ہے. دنیا میں جو عذاب آئے گا یہ آخرت کے عذاب کا ایک چھوٹا سا جز ہوگا. اصل عذاب تو جو ہے وہ موت کے بعد ہے. اصل عذاب اس لیے بعض کا لفظ ذکر کیا. ان اللہ لا یہدی من ہوا، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا ہر اس شخص کو ہوا مسرف جو حد سے تجاوز کرنے والا ہے، کذاب جھوٹا ہے. پھر مرد مومن نے کہا یا قوم، اے میری قوم، لکم الملک اليوم، آج تمہاری بادشاہی ہے، آج تمہاری بادشاہی ہے، اس لیے تم طاقت کے مظاہرے کرتے ہو، آج تمہاری بادشاہی ہے. ظاہرین فی الارض، تم زمین میں تم غالب ہو. فمن ینصرنا، اور یہ بتاؤ کہ کون ہماری مدد کرے گا، من بأس اللہ، اللہ کی گرفت سے، اللہ کے عذاب سے. ان جاءنا، اگر وہ ہمارے پاس آ گیا، آج تو تمہاری حکومت ہے، تم غالب ہو. یہ بتاؤ کہ اللہ کا عذاب آ گیا تو اس اللہ کے عذاب سے ہمیں کون بچائے گا؟ جیسے کل کے درس میں آپ نے سنا
اللہ نے فرمایا میری ذات کے علاوہ جن کی تم پوجا کرتے ہو، جن کی تم بندگی کرتے ہو، جن کے نام کی تم نظر و نیازیں دیتے ہو، تو بتاؤ نا جب میں نے ان لوگوں کو گرفتار کیا اپنے عذاب کے اندر، قوم عاد کو، قوم سمود کو، قوم شعیب کو، قوم لوط کو، یہ جتنی قومیں تھی، جب میں نے پکڑا تو جنہیں یہ پکارتے تھے انہوں نے آ کر میرے عذاب سے کو چھڑایا کیوں نہیں چھڑایا؟ وہ کدھر تھے؟ تو مرد مومن نے بھی یہ بات ان کو سمجھائی کہ جب اللہ کا عذاب آ جائے گا تو اللہ کے عذاب سے پھر تمہیں کون چھڑائے گا؟ فرمایا فَمَن يَنصُرُنَا، پس کون ہماری مدد کرے گا، مِن بَأْسِ اللَّهِ، اللہ کے عذاب سے، اِن جَاءَنَا، اگر وہ ہمارے پاس آ گیا۔ قال فرعون، کہا فرعون نے، ما اریکم، میں نہیں دیکھتا تمہیں، الا ما ارا، مگر وہی جو میں دیکھتا ہوں، وما اہدیکم، اور میں نہیں تمہاری رہنمائی کرتا، الا سبیل الرشاد، مگر بھلائی کے رستے کی طرف۔ وقال الذین آمنوا، وقال الذی، اور کہا اس شخص نے، آمن، جو ایمان لے کر آ گیا تھا، یا قوم، میری قوم، انی اخاف علیکم، میں ڈرتا ہوں تمہارے بارے میں، مثل یوم الاحزاب، پہلی جماعتوں والے دن کی طرح، جس طرح پہلی جماعتوں پر وہ دن آیا نا اللہ کے عذاب کا، مجھے تمہارے بارے میں بھی خطرہ ہے۔ وہ پہلی جماعتیں کون ہیں؟ مثل دأب قوم نوح، قوم نوح کی عادتوں کی طرح، وعاد، اور قوم عاد، وثمود، اور قوم ثمود، والذین من بعدہم، اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے، وہ لوگ جو ان کے بعد آئے۔ فرمایا اگر تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ نہیں پڑھو گے، موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو نہیں مانو گے، تو مجھے خوف ہے کہ تمہارے اوپر بھی وہ دن آ جائے گا جو قوم نوح پر آیا تھا، قوم عاد پر آیا تھا، قوم ثمود پر آیا تھا۔ یہ وہ قومیں ہیں جنہوں نے اپنے نبیوں کی بات کو نہیں مانا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 9.5 صدیاں کہا کہ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر۔ حالت یہاں پہنچ چکی تھی کہ جب نوح علیہ السلام کسی مجلس میں آتے تو سارے لوگ حضرت نوح کو دھکے دے کے باہر نکال دیتے تھے۔ حضرت نوح بازاروں میں جاتے تو لوگ حضرت نوح کو دھکے دے کے باہر نکال دیتے تھے کہ ہمارے کان اس بات نے خراب کر دیے۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر، 9.5 صدیاں سوچنے والی بات ہے، کوئی 1 دن 2 دن 4 دن نہیں، 9.5 صدیاں یہ جملہ کہا، لیکن انہوں نے بات نہ مانی حضرت نوح علیہ السلام کی۔ قوم عاد کو دیکھ لو، قوم سمود کو دیکھ لو، جی ایسی ایسی قومیں ہیں کہ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا قحط آ گیا تھا، ان کی قوم پر قحط آ گیا، ہر طرف سے پانی بند ہو گیا، کنووں میں، چشموں میں، دریاؤں میں، ہر طرف سے پانی بند ہو گیا، ہر چیز خشک ہوگی، دریا خشک، درخت خشک، زمین کوئی چیز باہر نہیں نکالتی۔ تو حضرت ہود علیہ السلام کہنے لگے میرا کلمہ پڑھ لو، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ آسمان سے بارش نازل کر دے گا۔ کہنے لگے اگر تیری دعا کرنے کی وجہ سے بارش نازل ہوتی ہے نا تو ہمیں ایک قطرے کی ضرورت نہیں۔ یہ کہا کون نے کہ تیرے دعا کرنے کی وجہ سے، دیکھو ضد کا کوئی علاج ہے، ضد کا کوئی علاج ہے؟ آج بھی مشرک کی یہی ضد ہے، آج بھی مشرک کی بالکل یہی ضد ہے جو قرآن نے بیان کی ہے۔ کہنے لگے اگر تیری دعا کی وجہ سے آسمان سے پانی برستا ہے تو پھر ہمیں ایسے پانی کی ضرورت نہیں۔ پھر اللہ نے جی بادل بھیجا، سارے بھاگتے ہوئے کھلے میدان میں آئے کہ بارش برسنے والی ہے، بارش برسنے والی ہے۔ اور روایات کے اندر آتا ہے کہ ان ہواؤں کے اندر سے یہ آوازیں ان لوگوں نے سنی کہ یہ ہوائیں تمہاری تباہ و بربادی کے لیے، یہ ہماری ہوائیں تمہاری تباہ و بربادی کے لیے۔ اس وقت بھی وہ ایمان لے کر نہیں آئے، اس وقت بھی جب آئے نا سارے نیچے تو پھر اللہ نے انہی بادلوں سے آگ نازل کر اور سب کو راکھ بنا کے رکھ دی۔ تو مرد مومن نے کہا، رجل مومن نے کہا اگر تم موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانو گے تو پھر تمہارا حال بھی یہی ہوگا۔ فرمایا یا قومی، میری قوم، انی اخاف علیکم، بے شک میں ڈرتا ہوں تمہارے پر، تم پر یوم التناد، چیخو پکار کے دن سے۔
وہاں چیخو پکار ہوگی. یوم تولون، جس دن تم پھر جاؤ گے مدبرین، پیٹ پھیر کر، ما لکم من اللہ من عاصم، نہیں ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے کوئی تمہیں بچانے والا، اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، جسے اللہ گمراہ کر دے، فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. جو گمراہی کے دلدل سے نکلنا ہی نہیں چاہتا تو اللہ اسے کبھی ہدایت نہیں دیں گے. آگے انشاءاللہ بھی رجل مومن کی تقریر جاری ہے، وہ انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو کل سنبھالیں گے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، صلی اللہ تعالی علی محمد وعلى آل محمد. اللہ سب کو